السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، معاشرے میں درد مندوں کا، دانشوران قوم کا، مخیرین کا، بڑے بڑے ڈونیشنز دینے والوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ موجود ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے مدرسہ قائم ہو، مکتب قائم ہو، بیت المال چلے، خلا طلاق کی کونسلنگ ہو، مدرسوں میں ماڈرن ایجوکیشن کا رواج ہو، اسلامک اسکول قائم کیا جائے۔ ایسے درد مندوں کے جذبات ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کا خاتمہ ہو، قوم من حیث القوم ترقی کرے، نوجوانوں کی بے روزگاری کا کچھ انتظام کیا جائے۔ اپنے ددیالی ننیالی گاؤں میں مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں، اپنے آبائی مکان میں لڑکیوں کا مدرسہ چلانا چاہتا ہوں، کروڑوں دے کروڑ 50-60 لاکھ کی مسجد مجھے بنانا ہی ہے۔ اس طرح کے جذبات رکھنے والے لوگ معاشرے میں موجود ہیں۔ ان حضرات کو اپنے جذبے کی تکمیل کیسے کرنا چاہیے، اپنے خواب کو کیسے مکمل کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، انما الاعمال بالنیات۔ زندگی کے پہلے قدم پر اور زندگی کے آخری مرحلے میں یہی سبق دیا جائے گا کہ اپنی نیت درست کر لیجیے، میرا نام ہو جائے، سوشل میڈیا پر آ جاؤں، میرے وجود کا احساس دلاؤں، میرے خاندان کا اسٹیٹس مینٹین کروں، دوسرے نے بنایا اس لیے میں بھی بناؤں۔ نیت کو درست کرنا یہ پہلا قدم ہے، اور دوسرا قدم، جس میدان میں میں کام کرنا چاہتا ہوں اس میدان کے تجربہ کار علماء کی رہبری میں کام کروں، حقیقی سرپرستی میں، رسمی سرپرستی میں نہیں، حوالگی والی سرپرستی میں کام کروں۔ آپ مدرسہ چلانا چاہتے ہیں، مدرسے کے ماہرین موجود ہیں، 40 سال سے مدرسے چلا رہے ہیں۔ آپ رفاہی کام کرنا چاہتے ہیں چیریٹی کے، اس کے ماہرین علماء موجود ہیں۔ چونکہ علماء شریعت کے حدود، مالیاتی نظام، فائنانس سسٹم کی باریکیاں، اور پھر قوم کی مجموعی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں، ان کی رہبری کے بغیر ہمارا کام کبھی بھی دین نہیں بن سکتا، مقبول نہیں ہو سکتا، استقامت سے چل نہیں سکتا، ہم اس کے اثرات دیکھ نہیں پائیں گے۔ جیسے انجینئرنگ کا کام انجینئر سے لیا جانا چاہیے،
مستری کا کام مستری سے لیا جانا چاہیے۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں مفتی صاحب نہیں ہوں، میں مفتی صاحب ہوں، میں انجینئر نہیں ہوں کہ ہر مسئلے میں رائے دینے کے قابل بن جاؤں۔ لیکن جب مسجد کی تعمیر، مدرسے کی آبادی، مکاتب کے قیام کی جب بات آتی ہے تو بہت مخلص ہونے کے باوجود بھی 2 پیسے لگانے والا ایک طبقہ علماء کی ماتحتی میں کام کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو جذبے کے پورے مخلص ہونے کے باوجود کام خراب ہو جاتا ہے، روپیہ برباد ہو جاتا ہے۔ کروڑوں کی مسجد بنا دی گئی، 24 گھنٹے میں 15 آدمی نہیں آتے ہیں، 20 آدمی نہیں آتے ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، بادشاہ کا باز جس کی چونچ مڑی ہوئی ہوتی ہے، شکاری پرندہ ہے، ناخن بھی تیز ہوتے ہیں، وہ باز بادشاہ کا اڑ گیا، بہت بھدے اس کے بال ہوتے ہیں، کسی بڑھیا کے ہاتھ لگ گیا، اس کی چھت پر پہنچ گیا۔ تو اس بڑھیا نے اس باز کو دیکھ کر کہا کہ تو کھاتا کیسے ہوگا، تیری چونچ جب مڑ چکی ہے۔ اس نے اس چونچ کو درست کر دیا، اس کے اگلے حصے کو کاٹ دیا، اس کے ناخن کو بھی کاٹ دیا، اس کے پر کو بھی تراش دیا۔ اب وہ نہ شکار کر سکتا ہے، نہ اپنی قوت کو سنبھال سکتا ہے، نہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے تلاشی پر لگا دیا اپنی فوج کو، فوج پہنچی اس بڑھیا کے پاس، باز کو اس حالت میں حشر کیا ہوا دیکھا تو بادشاہ نے کہا، نااہل کو قیمتی چیز دیے جانے کا یہی حال ہوتا ہے۔ اس بڑھیا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے چونچ کا مڑا ہوا تیز ہونا ہی اس کا کمال ہے، اس کے شکار کرنے کا ہنر ہے، لیکن یہ اس کو بھونڈا پن سمجھتی ہے، یہ اس کے لیے نقصان دہ سمجھتی ہے۔ دین کے کاموں کا حکومتوں کی امداد پر نہ چلنا، یہی بر صغیر میں مدارس کے خود مختار ہونے کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ مدارس اور مساجد پر دینی علوم کا غلبہ ہو اور بقدر ضرورت ماڈرن ایجوکیشن اس طور پر ملایا جائے کہ دینی تعلیم کی روح متاثر نہ ہو، یہ اکابر کا نقطہ نظر ہے۔ 150 سال سے دارالعلوم دیوبند اور اس کے مشرب کے مطابق چلنے والے مدارس نے پوری دنیا میں اپنی خدمات کے اثرات چھوڑے ہیں، امت کے ایک ایک طبقے کو سنبھال کر بتایا ہے۔ اب اس کی حقیقی روح کو متاثر نہ کیا جائے۔ تیسری بات، ان اداروں کو چلانے کے لیے ان مساجد کو مرکز عبادت کے ساتھ مرکز خدمت، مرکز عبادت کے ساتھ مرکز تعلیم، مرکز عبادت کے ساتھ اور رفاہی کاموں کا مرکز بنانے کے لیے جا کر نمونے دیکھیے۔ آپ کے ملک میں بہت سی بہترین مسجدیں ہیں جو صرف مسجد نہیں ہیں بلکہ جنازوں کے نہلانے، بھوکوں کی ضرورت پوری کرنے، غیر مسلموں میں اسلام کا تعارف کروانے، میڈیکل کیمپ لگوانے، طلاق نکاح کے مسائل کے حل کروانے، اور بعض مرتبہ مسجد کے آس پاس باقاعدہ طریقے سے مکتب اور ووکیشنل کورسز
طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم کی رہبری کے بہت سارے رفاہی کام ہیں جو مساجد کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں۔ اسلامک ایجوکیشن کو ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ایسا جوڑنا کہ جو مسلم ہو، مقبول ہو، متوازن ہو، بہترین تجربات ملک میں ہو رہے ہیں۔ گجرات میں، یہاں پر اشرف العلوم میں اور مدراس کے علاقے میں بہترین قسم کے تجربات ہو رہے ہیں۔ عالمی سطح پر بہت کچھ اس موضوع پر لکھا جا رہا ہے۔ ایسے بامقصد کام کرنے سے پہلے چاہیے کہ ایسے مثالی نمونوں کو دیکھا جائے۔ چوتھی بات، بائیلاس، دستور، ضابطے، اختیارات، حدود واضح ہونا چاہیے۔ ہم کسی سرپرست عالم دین کے ماتحت کام کرنا چاہتے ہیں اور جائیداد کو وقف کرنا چاہتے ہیں تو پوری معاملے کی شفافیت ہو، لکھت پڑھت ہو، رائٹنگ میں ہو، تاکہ ان کو بھی کام کرنے کا موقع کھل کر ملے اور ہمیں بھی اطمینان ہو جائے کہ یہ جائیداد محفوظ رہے گی، کسی کی ذاتی نہیں بنے گی، کوئی غلط استعمال نہیں ہوگا۔ ہر ملازم کے اختیارات اور حدود کیا طے کیے جائے۔ بعض مرتبہ چندے کا گھمنڈ، اپنے ہی ڈونیٹ کرنے کا زعم، کبھی چودراہٹ اور صدارت کی فکر اتنا ذہن و دماغ پر سوار ہو جاتی ہے کہ آدمی تنہا رہ جاتا ہے، مسجد ویران ہو جاتی ہے، آدمی تنہا رہ جاتا ہے، مدرسہ ویران ہو جاتا ہے، پھر تنظیمیں بکھر جاتی ہے، ادارے ٹوٹ جاتے ہیں، اپنی رائے کی اپچ کی وجہ سے، مفید رائے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے۔ بہت بڑے آدمی ہیں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بانیان میں ہیں۔ انہوں نے جو 8 اصول لکھے ہیں دارالعلوم دیوبند کے لیے، جو واقعی الہامی اور نہایت باریک بینی اور عاقبت اندیشی اور دور رس نگاہ پر مبنی اصول ہیں، ان میں سے ایک اہم اصل یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر مفید رائے کو، مناسب رائے کو قبول کیا جائے، محض اپنی رائے کی اپچ رکھنے، اپنی بات کو رکھنے کی فکر نہ کی جائے۔ جس دن اپنی رائے پر اصرار اور اپنی بات پر ہی ٹھہرے رہنا یہ مزاج بن جائے گا، اس دن برکت اڑ جائے گی، اس دن ادارہ بکھر جائے گا۔ مختلف اکابر علماء سے پوچھ کر چلے، اپنے اسٹاف کے ساتھ، عملے کے ساتھ۔ دنیا دار طبقہ ہوتا ہے تو جیسے مزدور سے بات کی جاتی ہے، ویسے قرآن کے خادم سے بات کی جاتی ہے۔ جیسے سلوک ایک ملازم سے کیا جاتا ہے، ویسے ایک عالم دین سے کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کہیں پر عملہ اور اسٹاف جمتا نہیں ہے، امام اور مؤذن ٹکتے نہیں ہیں، اور عملے کے جمے بغیر، استقامت کے بغیر کوئی کام انقلابی، کوئی کام پر اثر نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ ہمارے جو اکابر، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریبی زمانے میں، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ قریبی زمانے میں، بہار اور یوپی کے بعض قدیم اور مرکزی ادارے جن کے اثرات اللہ نے پورے عالم میں ظاہر کیے، ان کے پاس ظاہری وسائل نہیں تھے، عمارتیں بہت زیادہ پرشکو نہیں تھیں،
ان کی زمینیں ایکڑوں پر مشتمل نہیں تھی، لیکن ان کا محبت بانٹنا اور ان کی عند اللہ مقبولیت اور ان کے عزم نے 50 سال تک ایک آدمی کو ان کے علاقے میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ تنخواہ روپیہ آدمی کم دے، سہولیات فیسلٹیز کم دے، لیکن خود بھی قربانی پر ہو، عملی زندگی پختہ ہو اور محبت بانٹ کر لے کر چلے تو لوگ اپنی زندگیاں دے دیتے ہیں، لوگ ساتھ میں قبر بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بڑا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کی مثال سامنے ہے۔ اداروں کا درد، اجتماعیت کے بکھرنے پر کوئی غم بھی تو ہونا چاہیے۔ طالب علم کی عمر سے کھلواڑا نہ کیا جائے۔ اسکول میں ایک طالب علم کو رکھ لیا گیا، مدرسے میں ایک طالب علم کا داخلہ کروایا گیا، چلانے والی کمیٹیاں اپنے تحاسد اور تباغض میں، اپنے داخلی خانہ جنگی میں یا اکھاڑ پچھاڑ میں آنے والے طالب علم کی عمر سے کھلواڑا نہ کرے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، کہنے کو تو لطیفہ ہے لیکن بہت بڑی حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے۔ قاضی صاحب کے پاس 2 عورتیں آئیں اور 2 عورتوں نے ایک بچے کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ وہ اپنے دلائل پیش کرنے لگی، یہ اپنے دلائل پیش کرنے لگی۔ قاضی صاحب نے اپنی سمجھداری سے یہ قدم اٹھایا کہ بچیوں، مجھے تو فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسا کرتا ہوں کہ میں اس بچے کو درمیان سے کاٹ کر دے دیتا ہوں تاکہ تم دونوں آدھا آدھا بچہ رکھ لو۔ جو حقیقی ماں تھی وہ حقیقی ماں فوراً مچل گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے اور اس نے کہا کہ قاضی صاحب، جج صاحب، اگر آپ کا فیصلہ یہی ہے تو پھر یہ میری اولاد کو صحیح سلامت سامنے والی کے حوالے کر دیجئے، میں اپنی اولاد کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ آج مسجدوں کی کمیٹیاں، مدرسوں کے ذمہ داران، اغنیاء کا ایک طبقہ، مخیرین کی ایک جماعت ایسی بھی نادان قسم کی ہے کہ جو ان اداروں کو بکھرتا ہوا دیکھ سکتی ہے، ذبح ہوتا ہوا دیکھ سکتی ہے، لیکن اپنا ہٹنا یا اپنا بدلنا یا اپنا تھوڑا سا اترنا یا اپنے مزاج کے اندر کوئی تبدیلی کو گوارا نہیں کر سکتی ہے۔ میں رہوں یہ اہم ہے، ادارہ رہے یہ اہم نہیں ہے، میرا نام رہے یہ اہم ہے۔ فلانا بافیض، صاحب دل، صاحب علم، مقناطیسی صلاحیت رکھنے والا عالم چلا جائے، کوئی غم نہیں ہے، میں کمیٹی میں رہ جاؤں۔ آپ اپنی آخرت بنا رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ کیا آپ قوم کی خدمت کر رہے ہیں یا محض اپنی انا پرستی کو تسکین پہنچا رہے ہیں؟ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے گا وہ باقی رہے گا۔ اپنے اسٹاف کی تدریب، ٹریننگ، ان کے اوپر کسی مثالی صاحب دل، صاحب علم، اللہ والوں کو سرپرست بنانا، کوتاہیاں ہوتی ہیں، بے عنوانیاں ہوتی ہیں، لیکن جو طبقات جس سے سن سکتا ہو انہی سے سنانا چاہیے۔ جو شخص اپنے مزدور کو گزارے کے بقدر بھی تنخواہ نہیں دے رہا ہے وہ اپنے مزدور کو چور بنا رہا ہے۔ انسان کی واجبی ضروریات، دال پانی سے لے کر گھر کے کرائے تک کی جو رقومات ہیں کوئی معیار زندگی والی نہیں ہے، جو عیش تعیش پسندی والا معیار نہیں، واجبی ضروریات والے معیار کے مطابق بھی تنخواہ نہ دینے والا وہ اپنے ملازم کو خود ہی چور بنا رہا ہے، یا تو انتہائی باغیرت ہے، انتہائی متوکل ہے۔ زندگی کی حقیقتوں کو نظر انداز نہ کیجیے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیمانہ تو یہ تھا کہ سب کو برابر دیا جائے گا، بقدر ضرورت دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کی تنخواہ تو اتنی ہی ہے جتنی ایک عام مزدور کی ہے، کیا کافی ہو جاتی ہے اتنی؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر مجھے کافی نہیں ہوگی تو مزدور کی بھی تنخواہ بڑھا دوں گا تاکہ اس کی بھی ضرورت پوری ہو، میری بھی ضرورت پوری ہو۔ کامن جو اسکیل بنا دیا گیا وہ پورے اسٹاف کا ضرورت کی بنیاد پر بنا دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج الگ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ضرورت کو بھی دیکھا، صلاحیت کو بھی دیکھا، ضرورت کو بھی دیکھا، سامنے والے کی قابلیت کو بھی دیکھا، اس کے مطابق تنخواہ کے معیار کو طے کیا۔ اور پھر حضرت عمر کو غم ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کے لیے وظیفہ جاری ہو جائے، اولاد کے اضافے پر اضافہ ہو جائے مشاہرے میں، سیلری میں، تاکہ بچوں کو مائیں ان کی ضرورتوں کی تکمیل میں کوتاہی نہ کریں، اپنے ماتحتوں کی ضروریات کے علم کا رکھنا، اللہ کے سامنے جواب دینے کے احساس کا ہونا۔ لوگ پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، روپیہ لگانے کے لیے تیار ہے، وقت دینے کے لیے تیار نہیں، اور وقت دینے والوں کے تقاضوں کی رعایت کرنے تیار نہیں، فیلڈ میں کام کرنے والوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھ لیجئے، محض روپیے کا لگانا کافی نہیں ہے جب تک کہ فیلڈ ورکر، میدانی کام کرنے والے، اپنے بڑوں کے صحبت یافتہ علماء، خدام دین کے ان سارے مسائل کا لحاظ نہ کیا جائے، ان سارے ضوابط کا لحاظ نہ کیا جائے جو انہوں نے سالہ سال کے تجربات سے سیکھے ہیں۔ تبدیلی یک لخت نہیں آ جاتی، ایک اسکول میں تبدیلی، ایک انسٹیٹیوٹ میں تبدیلی، ایک مدرسے کے سسٹم ایجوکیشن میں تبدیلی، معیار تعلیم کا بن جانا ایک دن دو دن میں کبھی بھی نہیں آتا ہے، ایک مہینے دو مہینے میں کبھی بھی نہیں آتا ہے۔ مستقل مشورہ اور مستقل مزاجی کے ساتھ جب کوئی ادارہ 25 سال کام کرتا ہے، 20 سال کام کرتا ہے، 6 سال کام کرتا ہے، تو اس کی کھیپ بازار میں نظر آتی ہے، اس کے فارغین بازار میں نظر آتے ہیں، اس کے کام کے نتائج امت کے سامنے آتے ہیں۔ تو نتائج کے حاصل کرنے میں جلد بازی نہیں بلکہ تدریج ہونی چاہیے۔ طویل مدت تک دعا درود کے ساتھ ایک ملازم کو ایک ادارے سے نکل جاتا ہے، حدود اختلاف کی رعایت، تسریح باحسان کا انداز جب آپ نے الگ ہی کیا ہے یا الگ ہی ہونا ہے تو حدود اختلاف کی رعایت کیجیے۔ ایسی بدمزگی یا ایسا عوام الناس کے اندر محاذ آرائی، ایسی جتھا بندی، ایسی فرقہ واریت یا ایسی غیبت اور چغلی کا بازار گرم نہ کیجیے کہ امت کی صلاحیتیں ضائع ہو جائے، کسی ادارے کو نقصان پہنچائے اور قوم کے سرمایے سے ایک تیار کی گئی بنی بنائی چیز کو بکھرنے کے سبب بن جائے۔ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مقامی جہاں پر ادارہ چلتا ہے وہاں کے طلبہ، وہاں کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، دیگر صوبہ جات، آسام، شمال، واقعی وہ علاقے مستحق ہیں اور واقعی وہاں کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پر محنت کی جائے، لیکن آپ کا ادارہ جہاں پر چل رہا ہے وہاں کے ملازمین اور وہاں کے طلبہ، وہاں کا سماج دینی اعتبار سے خود مکتفی کب ہوگا، دینی اعتبار سے انڈیپینڈنٹ، اور وہاں کے رجال کار وہاں کے علاقوں کو سنبھالنے والے کب کھڑے ہوں گے؟ حق شفاعت تو مقامیوں کو ملتا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے مال
اور اپنی جان کی صلاحیتیں آپ کے حوالے کی ہیں، ان کے خاندان زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی تعلیمی ترقی کا انتظام کیا جائے۔ تو باہر کے طلباء کو لانے سے روکا نہیں جاتا، منع نہیں کیا جاتا، اس کو تعصب نہیں قرار دیا جاتا، لیکن علاقے کے لوگوں کو نظر انداز کر دینا، علاقے کے لوگوں سے غیر مربوط رہنا، اور علاقے کے طلباء اور خدام اور علماء سے بالکل کٹ کر رہنا اور ان کو فائدہ پہنچانے کی جیسے کوشش کرنا چاہیے ویسی کوشش نہ کرنا، سوالیہ نشان ہے اس ادارے کے اوپر۔ سوچنا چاہیے کہ وہ ادارے کس رخ پر لے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ امت کے اندر ایک طبقہ ہے جو مسجد، مدرسے، رفاہی کام، تعلیمی میدان میں کام کرنا چاہتا ہے۔ کام کرنے کے ضابطے، نیت کی درستگی، ماہرین علماء کی رہبری، مستقل مزاجی سے کام کا کرنا، دستور کی وضاحت، اپنی انا پرستی کے بجائے قوم اور ملت اور طلباء کا فائدہ سامنے رکھ کر کام کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کاموں کو قیامت تک آباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری صلاحیتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے جان و مال کو مؤثر میدانوں میں مخلصانہ طریقے پر اللہ تعالیٰ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔